کسی ذریعے پر، مادی پر، کسی سبب پر کوئی اعتماد اور توکل نہ رہے سوائے اللہ کی. مسبب الاسباب. وہ جو حضور کو بھی کہہ دیا گیا تھا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. دیکھیے پھر کبھی نہ کہہ دیجیے گا کہ میں یہ کام کل ضرور کر دوں گا. الا یشاء اللہ، انشاءاللہ کے ساتھ کہنا ہے اللہ نے چاہا تو. میرا ارادہ ہے. گاڑی میں نے تیار کر رکھی ہے، اس کی سروس بھی ہو گئی ہے، ٹیوننگ بھی ہو گئی ہے، پیٹرول کی ٹنکی بھری ہوئی ہے، بس صبح میں اٹھوں گا چل دوں گا. بھول گئے وہ کہ تمہارے اس ارادے کے درمیان اور بالفعل کسی کام کے ہونے کے درمیان there is many a slip between the cup and the lip. حضور سے یہی ہوا تھا نا کہ یہودیوں کے سکھانے پر 3 سوال کیے مکے والوں نے. ان کا جواب حضور نے فرمایا کل دے دوں گا. روزانہ تو آتے ہی جبرائیل، پوچھ لوں گا دے دوں گا. وہ نہیں آئے. اب تالیاں پٹ رہی ہیں، بس رہ گئے، سارے دعوے ختم ہو گئے. کہاں جواب؟ غالباً 3 دن کے بعد جبرائیل آئے اور جوابات لے کر آئے. لیکن ساتھ یہ آیت بھی آ گئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. آئندہ کبھی نہ کہیے گا کسی چیز کے لیے کہ یہ میں کل ضرور کر دوں گا. الا انشاءاللہ. تو اعتماد اور بھروسہ نہ اپنی قوت و صلاحیت و ذہانت و فطانت پر ہو، نہ مادی اسباب و وسائل پر ہو. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مادی وسائل و ذرائع جو استعمال کرو بھرپور طور پر. علاج کراؤ، سنت ہے، لیکن یہ نہ سمجھو اس علاج سے شفا ہوگی. شفا اللہ دے گا. مجھے تو یاد ہے اپنے بچپن کے، اب تو ہمارا حال بدل گیا، بہت کلچر تبدیل ہو چکا ہے. بڑی بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ بچوں کو دوائی پلاتی تھیں تو کہتی کیا تھی؟ اللہ شافی، اللہ کافی. شافی تو اللہ ہے، وہ کافی ہے. یہ تو سنت ہے، علاج کرو ٹھیک ہے. اب اس میں اس حد تک ہو جانا، ایسے درپے ہو جانا علاج کے، لاکھوں کا روپے خرچ کر کے انگلستان جا رہے ہیں، لاکھوں کا روپے خرچ کر کے. ان کی مارکیٹ بڑھ رہی ہے، ان کا دھندا چل رہا. یہ نہیں، اور اس کے لیے اپنا جو ہے سب کچھ بیچ باچ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. نہیں، جس حد تک آپ کے پاس مناسب ہے، جو ذرائع ہیں، علاج کرائیے. لیکن شفا تو اللہ کے آدمی ہے. اللہ شافی، اللہ کافی. اسی میں اب 3 چیزیں اور شامل کر دیجیے. محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ. اور پھر اس میں بریکٹ کیا گیا رسول کو. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموالکم التی، وہ تم نے مال جمع کیے اور تمہارے مکانات، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتے دار، تمہاری بیویاں یا شوہر. واموالکم التی اقترفتموها، جنہیں تم نے جمع کیا ہے. ومساکن ترضونها، اور وہ گھر، وتجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کا کہ کساد کا اندیشہ رہتا ہے تمہیں، بندہ نہ ہو جائے. اور وہ محل جو تم نے تعمیر کیے بڑے پسند ہیں تمہیں. اگر یہ چیزیں محبوب تر ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، بیٹھو انتظار کرو، اللہ اپنا فیصلہ سنا دے گا. تو محبت اللہ کی شدید ترین، اور اس محبت میں پھر اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے لیے جہاد کی محبت. یہ محبت جو ہے وہ صرف حمد کے ترانوں میں اور نعت کے لہک لہک کے پڑھنے میں نہیں ہے. اس محبت کے ساتھ دوسرا پہلو ہوتا ہے حمیت، اللہ کی حمیت، اللہ کا دین اور پامال ہے. اور میں اپنے دھندوں میں لگا ہوا ہوں، اپنا کاروبار، اپنا دھندا، اپنی ملازمت، اپنا پروفیشن. ایکسلنس ہو رہی ہے پروفیشن کے اندر. خدا کے بندے اللہ کے دین کو دیکھ، وہ پامال ہے. حمیت کہاں گئی؟ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے گئی. اسی میں وہ حدیث آتی ہے
اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا، اللہ نے وحی سے حکم دیا جبرائیل کو فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو ان کے رہنے والوں سمیت۔ قال فقال، حضور فرماتے اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اللہ اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپک میں جتنی دیر بھی تیری معصیت میں بسر نہیں کی، اس کے تقوی اور زہد کا آپ اندازہ کیجیے۔ گواہی دینے والا جبرائیل ہے، جو کرائے کا وکیل نہیں ہے یا کرائے کا گواہ نہیں ہے، کہاں دے رہا گواہی جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ لیکن فرمایا قال فقال اقلبها علیہ وعلیہ، بلند اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجهه لم يتبع في ساعة قط، اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت اور غیرت کی وجہ سے بدلا نہیں، میرے احکام کی دھجیاں بکھرتی رہی، میرے حدود پامال ہوتے رہے، اور یہ اللہ 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 اپنا مراقبہ، اپنا چلہ، اپنے اذکار انہی میں لگا، بس رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختہ کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ حمیت اور نصرت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو، اللہ کے مددگار۔ اللہ ضعیف نہیں ہے، القوی ہے۔ تمہارا امتحان ہے کہ اس کا دین جو پامال ہے اسے کھڑا کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہو یا نہیں لگاتے، بس کھڑا کر دینا تمہارے بس میں نہیں ہے، اس میں تن من لگا دینا تو تمہارے بس میں ہے نا، بس یہ کامیابی ہے۔ کتنے نبی چلے گئے، ان کے ہاتھوں کوئی تبدیلی نہیں آئی، انقلاب نہیں برپا ہوا، محدود چند لوگوں نے مانا، باقی سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ حضور کے دستے مبارک سے انقلاب آیا، نظام آیا، کھڑا ہو گیا نظام۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، یہ تکمیل رسالت کا مظہر ہے سب سے بڑا حضور پر، تکمیل رسالت۔ تو یہ ہے نصرت اللہ کی اور اس کے رسول کی، تاکہ اللہ دیکھ لے کون ہے مددگار اس کے اور اس کے رسول کے۔ یہ ہے ولایت کا تعلق۔ اب اس ایسے ولی کے خلاف جو بھی بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، دشمنی کرے گا، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یہ تو ظاہر بات ہے، یہ تو مروت کا تقاضا ہے، شرافت کا تقاضا ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کی ہدایت میں لگا ہوا ہے تو اس کے دشمن جو اللہ کے دشمن ہو گئے، فقط آذنتہ بالحرب۔ اگرچہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آنے واحد میں ختم کر دیے جائیں، یہ نہیں ہوا مکے میں کہ جیسے ابو جہل نے حضور پر زیادتیاں شروع کی فوراً ختم کر دیا گیا، نہیں، اللہ کی اپنی سنت ہے۔ وہ اہل ایمان کو بھی پہلے اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے، امتحانات، اور امتحان کافروں کے ہاتھ میں آئیں گے نا۔ اگر کافر اول دن ختم ہو جاتے تو امتحان کہاں سے آتا؟ کس کے ہاتھوں آتا؟ آزمائش کس کے ہاتھوں آتا؟ وہ تو آزمائش جب آتی تو پتہ چلتا ہے کون کتنا کھرا ہے، کتنا کھوٹا ہے، کس میں کوئی کھوٹ ہے یا نہیں ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھا تھا کہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دیں، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے آئے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ کر دے گا۔ یہ ہے سچے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، عہد نبھایا، اور یہ ہیں جھوٹے جنہوں نے وعدے کیے تھے جھوٹے تھے۔ تو یہ بات جو ہے فطری ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ یہ تو ہے پہلا حصہ، اور اس میں ہمارا وقت ختم ہو گیا، حالانکہ یہ تو چھوٹا حصہ تھا۔ اب جو خطرناک موضوع ہے وہ اگلا ہے، اس میں ایک بہت عظیم مسئلہ سامنے آ رہا ہے، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تقرب الی اللہ کے دو مراحل بیان کیے اس حدیث میں۔ فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا، تقرب جو ہے باب تفاعل ہے، محنت سے کوئی کام کرنا، کوئی چیز حاصل کرنا محنت کے ساتھ،
تقرب، تعلم، علم حاصل کرنا محنت کے ساتھ، مسلسل پہم جد و جہد کے ساتھ. من تقرب الی عبدی ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کرتا ہے تو جن چیزوں سے حاصل کرتا ہے ان میں مجھے محبوب ترین وہ ہے کہ جو میں نے اس پر فرض کر دی. اس کے برعکس وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور نہیں ہوتا یہ کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کر رہا ہو نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک ایک مقام آ جاتا حتی احبہ، کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. اب دیکھیے یہاں میں نے کہا تھا ہوشیار کے رہبر دب تیز است قدم رہا، ہوشیار ہو جائیے. اب ایسا پل صراط کا مقام آ گیا ہے کہ ذرا ادھر سے ادھر ہوئے تو معاملہ خراب ہو جائے. اللہ بندے کا کان بن جاتا ہے. وہ بصر الذی یبصر بہ، میں اس کے وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ اکبر، کیا مطلب ہے اس کا؟